بات تھوڑی سی کھولتا ہوں تو وہ بات کہاں سی ہے نا، اتنی بڑی عظمت کے تقاضے جہاں ہیں، جدھر سے ساری خدائی چلتی ہے، خدا کا نظام چلتا ہے، ان کی بات کو عام طور سے کر دینا اچھا نہیں بھی ہے، اور رحم کے واسطے کر دینا کہ ان کا تقاضا رب العالمین رحم کریں گے، معافیاں دیتے، ناراض جلدی نہیں ہوتے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو، اس طرح سے بولتے ہو، تو پتہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے نہیں کہیں گے کچھ. کسی کا کوئی مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، حکومت کا مسئلہ ہو، یہ بھگتیوں کا مسئلہ یہ ہو، وزیرستان میں جو کچھ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت سے سب ختم ہو سکتا ہے، ان کی مداخلت سے. لیکن ان کو عقیدہ نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، ایک خیالی عقیدہ ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے حقیقتاً عقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، اور قیامت تک ان کی رحمت کا مسئلہ امت میں چلتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا. صحابہ کے وقت جیسے ایک واقعہ میں نے بیان کیا، اور بھی ایسے واقعات ہیں، پہلی میں نے حوالے قرآن حدیث سے دی ہیں، تو نبی کے نگاہ سے مسئلہ لاتے تھے، وہ حل ہو جاتا تھا، جیسا بھی مسئلہ حل ہو. جیسے تاجر کا مسئلہ تھا، اس کو نقصان پہنچاتا تھا ابو جہل، آقا جی کے پاس لے کے آقا جی مسئلہ حل کر دیا. مفصل بعد میں دیکھیں قسطوں میں پوچھ لینا. ہاں جی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حجاب میں چلے گئے، آپ کی روضہ اطہر پر ایک صحابی، ایک دیہاتی صحابی آیا، اس نے اپنی مشکل کا اظہار کیا، یا رسول اللہ بہت مصیبت میں ہوں. اور نبی کریم نے کہا خدا نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کی ان جسموں کو چھوئے، انبیاء کے جسم ویسے سالم زندہ رہتے ہیں، ہاں دوسروں کی طرح نہیں ختم ہو جاتے ہیں، روح ان میں رہتی، سب کچھ بالکل صحیح ہوتا. جیسے صحیح حدیثوں میں آتا ہے، ہاں جی بخاری میں، مسلم میں، کہ نبی کے جب معراج کو جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا موسیٰ سے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جسم تھا، روح تھی تو نماز پڑھ رہے تھے، ہاں تو ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے. تو آقا کا تو عالم سب سے زیادہ ہے. تو مطلب ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو، لیکن اس کے لیے رستہ ہو، تو میرے پاس اس کا رستہ ہے انشاءاللہ، دعوتی رستہ ہے. تو حکومت چاہتی ہے اس کا مسئلہ حل ہو، تو میں طریقہ سے اس کو رستہ دے دوں گا انشاءاللہ. وزیرستان کے بھی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ بگٹیوں کو مارنا، ان کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا، ان کو قتل کرنا، مسلمانوں کو، یہ اسلامی جہاد تو نہیں ہے کہ اسلام پھیلا رہے ہیں، پیسوں کے پیچھے مر رہے ہیں، میرا تیرا، اسلامی جہاد تو نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر خوشی سے ایک دوسرے سے سمجھوتا ہو جائے، تو مجھے کھا جا محبت میں، میں تجھے کھا جاؤں، وہ ایک اور بات ہے. لیکن جبر سے یہ ہم کو گیس چاہیے، ہم سے یہ لے لو، یا پھر اتنا لے لو، یہ کہہ لو، اس میں لڑ پڑنا، ہاں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. نہ یہ سرداری ہے، نہ یہ اسلام ہے، یہ ایک پاگلوں والا کام ہے کہ دنیا کے بھی. کیوں نبی کریم فرماتے ہیں دنیا جیفا، دنیا مردار جانور ہے، طالب و کلاب، جو اس کے پیچھے لگے وہ کتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں. بہرحال اس مسائل میں ہزاروں مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، پھر یہ دشمنیاں نسلوں تک پھیلتی ہیں، پھر کہتے ہیں پنجابی نے آ کے فوج آتی، پنجابیوں نے ہم کو مارا، ہم تو بلوچی ہیں، اور بیچ میں مسئلے مصیبت کے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو مصیبت پہلے تھی کہ آپس میں وہ جیسے ہمارا تمہارا مال ہے، ہماری گیس زمین میں نکلی ہے، ہماری زمین سے تم نے، اور پھر دوسرے مسئلے عذاب کے پوجے. تو یہ سب چیزیں دنیا میں جیسے امان آیا، آقا جی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں لوگ آنے لگ گئے، صحابہ آئے، سب کچھ ختم ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا. اب بھی وہی رسول اللہ موجود ہے حیات النبی، اور قیامت تک موجود ہیں، قیامت میں بھی موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں. تو جس کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا، لیکن اس کو اس مسئلے کو سمجھ کے چلنا پڑے گا.
تو یہ باتیں میں نے ایسے کی کہنے والے نہیں، تو جو یہ بکٹیوں میں سے یا سردار مینگل کو بند کیا ہوا ہے بیچارے کو، اس کو، اور وہ لانگ مارچ کر رہا ہے، لانگ مارچ سے کیا ملے گا؟ کہیں بولتا ہے اقوام متحدہ میں یا دنیا کی بڑی عدالت ہے وہاں جا کے پیش کروں گا، وہاں بھی جا کے کیا ملے گا؟ ہاں جی، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نہیں کھا جاتی ہے۔ ہاں تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا، بس ایسے یہ بیچارے بکٹی ختم نہ ہو جائیں، جیسے یہ ایرانی یہ بھی ختم نہ ہو جائیں ایسے ہی مر مرا کے، کیونکہ ان کو رسول اللہ کی ناراضگی کو دور کر کے جو رسول اللہ کی ناراضگی اپنے اندر رکھے وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ، جو اذیت دیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کو، لہم عذاب علیم، خدا ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو ابو بکر کو گالی دینا، حضرت عمر کو گالی دینا، جی امام باڑے بنانا، خدا نے مسجدیں بنائی، صحابہ نے مسجدیں بنائی، نبی کریم کے اہل بیت نے مسجدیں بنائی، انہوں نے امام باڑے بنا کے اس میں نئی چیزیں شروع کر دیے، تعزیے شروع کر دیے، جو کچھ بھی کیا جی، اور غم اور اندوہ شروع کر دیا۔ امام حسن حسین کا ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نسبت رسول سے اولاد رسول ہے، ان کے پیچھے مرنا چاہیے، ہے جی، لیکن رسول اللہ سے زیادہ کسی کا غم ہونا چاہیے، رسول اللہ سے زیادہ کسی سے محبت ہونی چاہیے، اور رسول اللہ جن سے محبت کریں ان کو گالیاں دینی چاہیے۔ تو امام باڑے بنانے کتنا ان کا نقصان ہوا، تعزیے نکالنے حکومت کو پریشانی، ان کو پریشانی، قتل خون ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں خیر ہوتی تو یہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، وہی چیزیں رکھنی چاہیے جو رسول اللہ نے رکھی تھی، رسول اللہ کے صحابہ نے رکھی تھی، رسول اللہ کے اہل بیت نے رکھی تھی۔ حضرت علی نے ایسے کام نہیں کیے، حضرت امام حسن حسین نے ایسے کام نہیں کیے، تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، اور نبی کریم سے موافقت رکھنی چاہیے۔ اور نبی کریم کہتے ہیں فمن حبہم فبحبی، جو میرے صحابہ سے محبت کرے اس نے میرے سے محبت کی، میری محبت تھی وہ صحابہ میں۔ فمن ابغضہم فببغضی، جو ان سے بغض کرے اس نے میرے سے بغض کیا، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں وہ ان سے بغض کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ایران والے ہمارے بھائی ہیں، اور میں نہیں چاہتا ان پہ مصیبت ہے، ان پہ یہ آئے، لیکن وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی کسی صورت ان پہ جو آئی ہے، وہ جب ٹل سکتی ہے، جو بھی کافر کا مقابلہ کرے، دنیا کا وہاں اپنے حقوق بنتے ہیں، یعنی جیسے یعنی انصاف سے، حقوق سے اور بحث سے بنتے ہیں، وہ بعد میں صحیح، پہلے وہ رسول اللہ کی ناراضگی آپ نے ہٹایا اپنے بیچ میں سے، کہ صحابہ کو گالیاں دینا چھوڑ دے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں یہ ایرانی بچ جائے تو اچھا ہے۔ ان میں پہلے بھی زلزلے آئے، کیسی مصیبتیں آئیں، یہ کہیں کہ اور ملکوں میں آتا ہے، اور ملکوں میں آتا ہے، نہیں آتا ہے، یا عراق میں جو حال ہوا ہے، بیروت میں جو حال ہوا ہے، یہ سب اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کافروں کے بھی معاملے یہ ہوتے ہیں کہ وہ طوفان آئے اور پتنگ سامی آیا تو کیا کیا ہے۔ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ جو چیز لیں قرآن حدیث کی روشنی میں لیں، وہ زیادہ معتبر ہوتی یا نہیں۔ وہ بحث مباحثے سے نہیں اس چیز میں گھسنا چاہیے، بحث مباحثے میں کوئی کچھ کہے گا، لیکن جب تم کو قرآن سے ایک ثبوت مل جائے، رسول پاک کی زبان سے ثبوت مل جائے، پھر تم کو دوسری چیزوں کو بحث میں لا کے خدا رسول کے قرآن کو پیچھے ہٹانا، نبی کریم کی باتوں کو پیچھے ہٹانا، وہ آدمی مسلمان ہے؟ قرآن حدیث سے جب ثبوت ملے سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو قرآن حدیث کے ثبوت سے پھر میں اس طرف ہو گیا، جو اصل میرا مقصد تھا کہ یہ چیزیں دور ہو جائیں، بحث میں بحث ہے، لیکن میرا جو اصل یعنی جو کہتے ہیں اصل بات تھی کہ جس چیز میں رسول اللہ مداخلت کرے وہاں کرم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ حیات النبی ہے، تو میں چاہتا ہوں ایسی بات میں کہ معافی بھی مانگتا ہوں خدا سے، ہے جی، کہ کہہ تو دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے معافی مل جائے گی انشاءاللہ، کہ میں امت کا رسول پاک کا خیر خواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں وزیرستان میں بھی رسول اللہ مداخلت کرے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ بات نصیحت سوچنے میں بھی بہت جیسے ڈر لگتا ہے۔ بلوچستان میں بھی مداخلت کرے، جہاں مسلمانوں کی مصیبت ہو رسول اللہ کی مداخلت ہو جائے، کرم کا تقاضا ہو جائے، خدا کی قسم ہر طرف سے رحمت آ جائے، تو ان کی مداخلت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان کی مداخلت کا طریقہ حیات النبی ہیں۔ صحابہ کو کچھ ہوتا تو رسول اللہ کی مداخلت کے لیے آ جاتے تھے، مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ آپ دنیا سے پردہ پوش ہوئے
تو ابن کثیر جو سا یہ بہت پختہ بات جب تک نہ ہو نہیں نقل کرتا. تو اس کی کتاب کو اب وہ مجبوری کہتا ہوں کہ ہم وہابی سنی شیعہ والے نہیں ہیں، لیکن مشہوری کی وجہ سے وہابی بھی اسی کتاب کو مانتے ہیں. جو قرآن کے صحیح مفہوم کو بعض وقت نہیں مانتے، حدیث کی صحیح مطلب کو نہیں مانتے، اس میں بھی یہ پس و پیش کرتے ہیں وہابی لوگ یہ لوگ. تو اس کتاب کو وہابی بھی مانتے ہیں. اس میں بھی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس دیہاتی کو مصیبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی کے پاس آیا، اس نے آہوزاری کی، تو اب رئیس المحدثین، ان کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، تو وہ وہاں ان کو اونگ تھوڑی آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا الحق الاعرابی، بھاگو اس اعرابی کو پکڑ لو، اس کو کہو کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو یہ ثبوت میں قرآن سے ٹھوس دیتا ہوں. تو یہ چیزیں ایسے مشہور کی ہیں، لیکن جب میں کوئی میرے سے مذاکرات کرے، جنرل اشرف آ جائے، شوکت آ جائے، اسمبلی کے آ جائیں، تو ایسے تو نہیں ہوگا میں یہاں بیٹھا ہوں یا ان کو بلاؤں گا، ایسی باتیں تو نہیں ہیں. تو پھر وہ ایسے ہی ہوں گی جیسے ہمارے ان کے درمیان میں ہوں گی. تو جب ایسے خبر اڑاؤں گا تو نا ہائی جیکٹ کی طرح پھیلے گی نا، ہو یہ کیا، مولوی کہیں گے ہو ایسے بولتا ہے، تو یہ کہیں گے ہو ایسے سے بولتا ہے، لیکن انشاءاللہ ثابت کر کے نہ چھوڑوں، مجھے قتل کر دینا. ہاں مجھے پتہ ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ میں کس شے سے بولتا ہوں اور کیوں بولتا ہوں، اور کیا مجھ سے بلوایا جاتا ہے تو پھر مجھے بولنا ہی پڑے گا نا.